بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل کلیم یونیک کلیکشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، تسلسل کے ساتھ آپ سنیں کہ کس طرح ہم آج ایک ایسے خواب کا احوال بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مجاہدین کو فتح کی بشارت دی، اور ہماری تاریخ کا ایک بہت ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کا ایک بڑا اہم واقعہ، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر فتح کی بشارت دی اور مسلمان مجاہدین کس طرح فاتح ہوئے۔ آپ لوگوں کو ہم زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے، آج کے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ تو ہمیں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ جو لوگ یوٹیوب چینل اور یوٹیوب کی وساطت سے آج ہمیں پہلی دفعہ سن اور دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن برابر آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور اس خواب کی عظیم الشان خواب کی طرف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مجاہدین کو ایک فتح کی بشارت دی اور مسلمان فاتح قرار پائے۔ بحیرہ روم کے جزیروں کے عیسائی بربریوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ان تمام جزیروں پر اسلامی پرچم لہرایا گیا، لیکن سیوٹا کا جزیرہ کاؤنٹ جولین کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف ڈٹا رہا۔ ناظرین کرام، یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں دیدار کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو ذرا غور سے سنیے گا، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ بحیرہ روم کے جزیروں کے عیسائی بربریوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ان تمام جزیروں پر اسلامی پرچم لہرایا گیا، لیکن سیوٹا کا جزیرہ کاؤنٹ جولین کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف ڈٹا رہا۔ اس جزیرے کے قریب ہسپانیہ کا ملک واقع ہے جس پر گاتھ قوم کی حکومت تھی۔ اس زمانہ میں راڈرک ہسپانیہ کا فرما روا تھا، جو ویٹنریا کو تخت سے اتار کر خود بادشاہ بن بیٹھا تھا، لیکن رعایا اس سے ناخوش تھی۔ بادشاہ اور جاگیردار عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، کسانوں اور غلاموں پر سخت ظلم توڑے جاتے تھے۔ یہودی رعایا بھی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ تھی۔ اس زمانے میں کاؤنٹ جولین کی جوان سال حسین و جمیل بیٹی فلورنڈا کو راڈرک نے اغوا کر لیا۔ جب کاؤنٹ جولین فلورنڈا کو دربار ہسپانیہ سے لے کر رخصت ہوا تو اس نے راڈرک کی فرمائش پر یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کے لیے سیوٹا سے شکاری عقاب بھیجے گا۔ اس کی مراد عرب مجاہدین سے تھی، لیکن طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے سے کہیں پہلے اس ملک میں خبر گرم تھی کہ عنقریب راڈرک کا تخت و تاج عربوں کے ہاتھوں چھن جائے گا۔ اس خبر کا پس منظر ایک حیرت انگیز کہانی تھی جو آج بھی ہسپانوی تاریخ میں موجود ہے۔ یہ کہانی ہسپانیہ کے بڑے بوڑھوں کے ذریعے راڈرک کے زمانہ تک پہنچی تھی، اور کہانی کی پیشن گوئی کے مطابق راڈرک کی سلطنت پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ افریقہ کے مشہور سپہ سالار اور فاتح موسیٰ بن نصیر کو کاؤنٹ جولین نے اپنی داستان غم لکھ بھیجی اور اندلس اسپین ہسپانیہ پر حملہ کی ترغیب دی۔ موسیٰ بن نصیر نے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک غلام جس کا نام ظریف تھا کو اندلس بھیجا۔
ظریف کی رپورٹ پر اپنے دوسرے غلام طارق بن زیاد کو 7,000 فوج دے کر اندلس کی فتح پر مامور کیا۔ جولائی 711 بمطابق شعبان المعظم 92 ہجری کی ایک سہانی صبح تھی کہ تاریخ اسپین کا ورق الٹا اور ایک نیا باب شروع ہوا۔ طارق 4 جنگی جہازوں میں 7,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ بذریعہ سمندر اور فوج اتارنے کے بعد مشہور واقعہ ہوا کہ انہوں نے جہاز جلا دیے۔ چلو کہ فیضان کشتیوں کو جلا ڈالیں گمنام ساحلوں پر، کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ ایسا کیوں کیا، تو طارق نے تلوار ہاتھ میں لے کر جواب دیا کہ جو بزدل جہازوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو وہ نا امید ہو جائے۔ ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے جو حی القیوم ہے۔ ہم اس کے پیغام کو لے کر آئے ہیں اور اب ہمیں اس ملک میں جینا اور مرنا ہے۔ دوران سفر طارق جہاز پر بیٹھے عجائبات عالم پر غور کر رہے تھے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آسمان کی طرف نظریں جمائے خدا تعالیٰ سے امداد کے طالب تھے۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی اور طارق بن زیاد نے خواب میں دیکھا کہ اکرم الخلق محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلواریں لٹکائے اور مونڈھوں پر کمانیں چڑھائے ہیں، اور حضرت جامع کمالات انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق سے فرما رہے ہیں، طارق اسی شان سے قدم بڑھاتے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طارق کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ پیغمبر حق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جلو میں اندلس میں داخل ہو گئے، اور طارق اس مقدس جماعت کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس بشارت کی خوشی سے طارق کی آنکھ کھل گئی، دل قوی ہو گیا، اور فتح نصیب ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ اپنے رفقا کو مزدہ سنایا جس سے سب کو تقویت حاصل ہوئی، اور آخر اس مہم میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 12,000 عرب فوج نے راڈرک کی 1,00,000 فوج میں سے ہزارہ نصرانیوں کو تحت تیغ کر ڈالا۔ نصرانی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، راڈرک مارا گیا، میدان جنگ لاشوں سے پٹ گیا۔ طارق نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، شہداء کو دفن کیا، اور خواب کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ طارق بن زیاد بربر نسل کے نو مسلم تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بعد میں آپ طبخہ اور مغرب اقصیٰ کے گورنر بنائے گئے۔ جس طرح زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں حصہ لیتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ معرکہ اندلس میں بھی حصہ لیا اور فتح حاصل کی۔ یقیناً سیرت بعد وصال کا یہ ایک سنہرا واقعہ ہے۔ دوستان گرامی، یقیناً آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اور معلوماتی ویڈیوز، کوئی مختصر کوئی طویل لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں جن سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور وہ لوگ جو ہمیں آج اپنے یوٹیوب چینل کی وساطت سے پہلی دفعہ دیکھ اور سن رہے ہیں،
وہ ہمیں سبسکرائب کر لیں. ہماری یہ حوصلہ افزائی بھی ہے اور ہمارے آئندہ جو ویڈیوز آئیں گی ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اس وقت تک کہ جب تک ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.